رات کے گہرے سناٹے میں اگر کوئی تمہیں پکارے تو کبھی پلٹ کر مت دیکھنا، ورنہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ بات تقریباً 20 سال پہلے کی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کنواں تھا جو گاؤں سے باہر ایک ویران کھیت کے کنارے پر واقع تھا۔ لوگ اسے کالی کھوہی کہتے تھے۔ اکثر اس کنویں کے قریب رات کے وقت گزرنے والوں کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کسی عورت کی رونے کی آواز، کبھی بچوں کی چیخیں، مگر سب اسے محض خوف اور توہمات سمجھ کر ٹال دیتے تھے۔ گاؤں کا ایک لڑکا تھا، اسد، عمر کوئی 18 سال ہوگی۔ وہ بے خوف، لاپرواہ سا نوجوان تھا اور ایسی چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات وہ شہر سے دیر سے لوٹ رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا، لیکن وقت بچانے کے لیے اس نے کھیتوں کے بیچ سے گزرنے والے چھوٹے راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے میں وہی خوفناک کنواں آتا تھا۔ رات گہری تھی، ہر طرف خاموشی اور ویرانی چھائی تھی۔ اسد نے موبائل کی لائٹ جلائی اور خاموشی سے قدم بڑھاتا رہا۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہی اسے اچانک احساس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر کچھ نہ تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کون ہے؟ اس نے ہمت جمع کر کے آواز لگائی، مگر جواب میں صرف گہرا سناٹا تھا۔ اسد نے اپنے قدم تیز کیے۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی، ایسی کہ جیسے کوئی عورت ہنستی ہو۔ ہنسی میں عجیب سا درد اور دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے پیچھے دیکھنے کی غلطی کی تو ہوش غائب گئے۔ کنویں کے کنارے ایک سایہ تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس ایک عورت تھی جس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ اسد نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس عورت نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن آنکھیں سرخ انگاروں جیسی چمک رہی تھیں۔ آ جاؤ، قریب آؤ۔ اس کی سرگوشی نے اسد کے پورے وجود کو لرزا دیا۔ اسد خوف سے چیختے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے عورت کی بھیانک ہنسی اور قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بھاگتا رہا جب تک گاؤں کی مسجد کی روشنی دکھائی نہ دی۔ وہ رات اسد نے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح لوگوں نے جب اس کے چہرے پر خوف دیکھا تو پوچھا۔ اسد نے سب کو واقعہ بتایا تو ایک بزرگ نے افسوس سے سر ہلا کر کہا، برسوں پہلے اس کنویں میں گاؤں کی ایک عورت گر کر مری تھی۔ اس کی روح آج بھی سکون کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ تم خوش قسمت ہو جو بچ گئے، کیونکہ جو اس کے بلاوے پر رک جائے وہ پھر کبھی واپس نہیں ملتا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے اس راستے کا استعمال چھوڑ دیا، اور آج بھی وہ کنواں اس ویرانے میں تنہا کھڑا ہے، اپنے اگلے شکار کے انتظار میں۔